السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الانعام آیت نمبر 21 سے 26 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے یا اس کی آیات کو جھٹلاتا ہے؟ بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان سے ہم کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک خیال کرتے تھے؟ پھر اس جواب طلبی پر ان کی معذرت یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، اور دیکھیں وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ گھڑیں گے۔ اور جنہیں وہ جھوٹے معبود بنا لیتے تھے سب وہاں ان کے گم ہو جائیں گے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ بہرا پن ہے، اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته۔ جیسا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں تصرف کے اختیارات بعض اولیاء اللہ کو بھی دے رکھے ہیں، جیسا کہ مشرکین کا اپنے دیوی اور دیوتاؤں کے متعلق عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں، یعنی ان کے جو دیوی دیوتا ہیں جن کے نام کی وہ نظر و نیازیں دیتے ہیں اور جن کے آگے وہ اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہم گناہ گاروں کی دعا اور فریاد نہیں سنتا، کب سنتا ہے؟ اس لیے کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہماری دعا اور فریاد اللہ تعالیٰ جلدی نہیں سنتا، لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنی فریاد کسی بزرگ کو سنائیں اور وہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دے، یعنی واسطہ اور وسیلہ لگانا یا یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی بہت سی ہستیاں اس کائنات کی خدائی میں اس کی شریک اور مدد و معاون کرتی ہیں، یا یہ عقیدہ رکھنا
کہ ہمارا فلاں بزرگ جو ہے قیامت کے دن ہماری سفارش کر کے ہمیں اللہ کی گرفت اور عذاب الہی سے چھڑا لے گا. تو ایسی سب باتیں جو ہیں اللہ پر بہتان اور شرک کا سرچشمہ ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون. یہاں پر آیات سے مراد فرمایا او کذب بآیاتہ، آیات سے مراد صرف قرآن کی آیات نہیں ہے بلکہ وہ آیات بھی ہیں جو انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کمال علم و حکمت پر دلیل ہونے کے علاوہ اس کے وحدہ لا شریک ہونے پر بھی دلالت کرتی ہیں. وہ آیات بھی جو انسان کے باہر پوری کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں. اب جو شخص ان سب طرح کی آیات سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا جاتا ہے، تو اس کی نجات کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ ارشاد ربانی ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ. اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں فرمایا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب کو جمع کریں گے یعنی قیامت کے دن، پھر اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بتوں اور معبودان باطلہ کے بارے میں جس کی وہ دنیا میں پوجا کرتے تھے یہ پوچھے گا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں بڑا دعویٰ تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں بھی فرماتے ہیں کہ جس روز اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا، جن کو تم میرا شریک ٹھہراتے تھے اور میرے سوا تم ان کو پکارا کرتے تھے، تو ارشاد الہی ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان سے کچھ عذر بھی نہیں بن پڑے گا، کوئی عذر نہیں لا سکیں گے، ان کے پاس اس وقت اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہوگی. عطا خراسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اس سے بڑھ کر ان کی کوئی بھی آزمائش نہیں ہوگی. الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین، سوائے اس کے کچھ چارہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم شریک نہیں بناتے تھے. اللہ اکبر، ہم شریک نہیں بناتے تھے. دیکھیے مشرکین مکہ مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر بالفرض قیامت ہوئی بھی اور ہماری باس پرز ہم کو پوچھا بھی گیا تو ہمارے یہ لات و عزہ ہمیں بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن تو دہشت ہی اس قدر ہوگی کہ نہ عابد اپنے معبود کو پہچان سکے گا اور نہ معبود جو ہے وہ عابد کو پہچان سکے گا، حالانکہ عابد و معبود سب وہاں پر حاضر ہوں گے. اس وقت جب اللہ تعالیٰ مشرکوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ کہ تمہارے معبود کہاں ہیں جن کو تم میرا شریک بنایا کرتے تھے، اس وقت وہ اپنے شرکیہ اعمال سے صاف مکر جائیں گے اور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی کسی کو اللہ تیرا شریک ٹھہرایا ہی نہیں تھا. اس دن کی دہشت اور اپنی بے بسی کی بنا پر اپنے بچاؤ کی یہی راہ انہیں سجائی دے گی کہ اس سے وہ صاف مکر جائیں گے اور دنیا میں وہ جو کچھ کرتے رہے تھے دہشت کی وجہ سے سب کچھ بھول جائیں گے. انہیں یہ یاد ہی نہیں پڑے گا کہ وہ دنیا میں کس کس کو پوچھتے اور کس کس قسم کا شرک کیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے. آگے ارشاد ربانی ہے انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. اللہ اکبر. آگے ارشاد ربانی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں لیکن ان کو کچھ سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں بھاری بوجھ ان کے پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر یہ تمام نشانیاں وہ دیکھ بھی لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے. یعنی آپ سے تلاوت قرآن سننے کے لیے آتے تو ہیں لیکن یہ سننا ان کے کسی کام نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم اکنہ، ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں تاکہ قرآن کو یہ سمجھ ہی نہ سکیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں اللہ تعالیٰ نے بوجھ پیدا کر دیا ہے، ثقل کر دیا ہے تاکہ قرآن کو یہ اس طرح سن نہ سکیں جس سے ان کو فائدہ حاصل ہو،
جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں بھی فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کے جیسی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن ہی نہیں سکتے۔ ارشاد الہی ہے وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ اگر کس قدر کتنی بھی آیات، بینات، دلائل، براہین کا مشاہدہ کر لیں، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ یہ فہم اور انصاف سے محروم ہیں۔ وہ باتیں اس لیے دھیان سے سنتے ہیں، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، وہ باتیں اس لیے دھیان سے سنتے ہیں کہ دیکھیں وہ کون سی بات پر اعتراض کر سکتے ہیں اور کون سی بات کا مذاق اڑا سکتے ہیں۔ ان کی نیت کبھی خیر کی ہوتی ہی نہیں، خیر ہو ہی نہیں سکتی کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئیں، لہٰذا ہدایت کی باتوں کو وہ ایسے سنی اور انسنی کر دیتے ہیں جیسے بھاری بوجھ کی وجہ سے کانوں میں وہ سن ہی نہیں سکتے، اور جب سنتے ہی نہیں تو انہیں سمجھنے کی خاک کوشش کریں گے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسباب کو اختیار کرنا انسان کے اپنے بس میں ہے، اور اسی بات کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، لیکن اس کے مسببات یا ان اسباب سے نتائج پیدا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ مثلا ایک نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اب لوگ اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے، یا کتنے قبول کرتے ہیں اور کتنے قبول نہیں کرتے، یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کرنے سے متوقع نتائج حاصل ہو جاتے ہیں، اس ایسے نتائج کی نسبت بھی اللہ ہی کی طرف ہوگی۔ اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے نتائج کی نسبت اپنی طرف کر کے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ورنہ حقیقی مجرم وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایسے اسباب اختیار کیے تھے جس سے اس قسم کے نتائج برآمد ہوئے۔ آگے ارشاد ربانی ہے یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ انبیاء جتنے بھی دنیا میں آتے رہے سب دعوت حق ہی پیش کرتے رہے، اور ان کے منکر اور ہٹ دھرم بھی ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں جو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں۔ گویا ان احمقوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کے حق ہونے کے لیے اس بات کا نیا ہونا بھی ضروری ہے، اور جو بات پرانی ہے وہ حق نہیں ہے، حالانکہ حق ہر زمانے میں ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ دین کے معاملے میں کوئی نئی بات وہی پیش کر سکتا ہے جسے حق سے دشمنی ہو، اور وہ اپنے ذہن سے کوئی نئی بات گھڑ کر اسے حق کے نام سے پیش کر دے، کسی نئے فرقے کی بنیاد ڈال دے۔ اس طرح اسے اس دنیا میں تو شاید بعض لوگوں کی پیشوائی، بعض لوگوں میں مقام حاصل ہو جائے، لیکن حقیقتاً وہ خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا شخص ہوگا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں۔ یہ لوگ اوروں کو بھی حق کی اتباع، رسول کی تصدیق اور قرآن کو تسلیم کرنے سے روکتے ہیں، یعنی وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور اس طرح یہ ان دونوں قبیح فعلوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ نہ تو خود قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس سے مستفید ہونے دیتے ہیں۔ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ محمد بن حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کفار جو تھے، کفار قریش، نہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور نہ لوگوں کو آنے دیتے تھے، بلکہ انہیں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے مت جانا، وہ جادوگر ہے، وہ مجنون ہے، وہ ساحر ہے، وہ سحر کر دیتا ہے، اس لیے اس کا کلام مت سننا، اس کے پاس مت جانا۔ امام قتادہ، مجاہد اور دیگر کئی ائمہ تفسیر کا بھی یہی قول ہے وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں
اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی اپنے اس طرز عمل سے یہ اپنے آپ ہی کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں اور اس کا وبال انہی پر لوٹ کر آئے گا، اور یہ اس قدر اس چیز سے غافل ہیں کہ انہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہے۔ گویا کہ وہ دوہرے مجرم ہیں، یعنی ڈبل مجرم ہیں، اور جو لوگ ان کی کوششوں کی وجہ سے راہ حق سے دور رہتے ہیں ان کے گناہوں میں سے حصہ بھی گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رہے ہیں۔ یعنی جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قرآن سننے کے لیے، دین سننے کے لیے، تبلیغ سننے کے لیے نہیں آنے دیتے اور ان کو روکتے ہیں، تو ان جو نہیں آ رہے ان کے گناہوں کا بوجھ بھی وہ اپنے اوپر لاد رہے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کی ہلاکت کس قدر شدید ہوگی، اور اس بات کی انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے کیسے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔